بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حمزہ کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھایا گیا؟ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے تیسرے سال اسلام لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور دل و جان سے خدمت کی اور ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے اسلام لانے کے سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس تشریف فرما تھے۔ ابو جہل وہاں سے گزرا تو اس نے آپ کو برا بھلا کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ عبداللہ بن جدان تیمی کی آزاد کردہ کنیز اپنے گھر میں تھی، اس نے یہ گفتگو سن لی۔ ابو جہل ہرزہ سرائی کر کے چلا گیا اور بیت اللہ شریف کے پاس جا کر قریش کی جمی ہوئی محفل میں بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کر کے واپس آ گئے۔ کمان انہوں نے گلے میں ڈالی ہوئی تھی اور ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے اور پھر قریش کی محفل میں جاتے اور ان سے گفتگو کرتے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کنیز کے پاس سے گزرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانہ مبارک میں تشریف لے جا چکے تھے۔ کنیز نے کہا، اے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ابھی ابھی آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے ایسی ناشائستہ گفتگو کی ہے، اگر آپ سن لیتے تو یقیناً آپ کو بڑا صدمہ ہوتا۔ وہ یہاں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے ان سے غیر محض گفتگو کی اور ان کی دل آزاری کی ہے، مگر قربان جائیں حلمے اور شرافت کے گوہ گراں پر انہوں نے جواب میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جلال میں آ کے ابو جہل سے 2 ہاتھ کرنے کے ارادے سے راستے میں کسی کے پاس ٹھہرے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سیدھا اس کے پاس پہنچے اور بڑی قوت کے ساتھ کمان اس کے سر پر دے ماری۔ اس کا سر بری طرح پھٹ گیا۔ پھر اس کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، تم اللہ کے رسول کو گالیاں بکتے ہو؟ کان کھول کر سن لو، میں ان کے دین پر ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو وہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ ابو جہل کی امداد کرنے کے لیے بنو مخزوم کے کچھ لوگ اٹھ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، اللہ، میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی ناروا باتیں کی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نہ صرف اسلام کے جان نثار سپاہی بنے بلکہ تمام زندگی نصرت اسلام میں بسر کر دی۔ ان کے اسلام لانے پر قریش نے واضح طور پر محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شوکت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور شجاعت و بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نشانی کے طور پر شتر مرغ کا پر اپنے جسم پر سجایا ہوا تھا۔ اس دن انہوں نے شبی بن ربی اور طعامہ بن ادبی کو واصل جہنم کیا۔ ربی کے قتل میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں مارے جانے والے مشرکین کا 1/3 حصہ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا۔ ان کا جھنڈا تاریخ اسلام کا پہلا جھنڈا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسد اللہ یعنی شیر خدا کا لقب دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کہ روز فرمایا، میں کل اس شخص کو پرچم کی قیادت دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ رات بھر لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی، سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس امید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ جواب ملا، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لاب دہن لگا کر دعا کی تو آپ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گئے، گویا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرچم عطا کیا
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب تھی، اور ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب وحی کے ذریعے مجھے علی اکرم اللہ وجل کریم کی 3 صفات کی خبر دی۔ اول یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، دوم متقین کے امام ہیں، سوم قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں 2 طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا، فرماتی ہیں ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا، آپ فرماتی ہیں کہ ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی باہم محبت ہے۔ قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پل صراط پر صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کو بشارت ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی، پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا، اے علی، کیا تم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث لکھ دی، وہ یہ بات جس کے ضامن علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبرائیل علیہ السلام نے، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ان کی آپس میں محبت۔ اب پلٹتے ہیں واپس فضیلت علی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواقعات قائم کیا تو حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم نے اشکبار آنکھوں سے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواقعات قائم کی ہے لیکن میرے ساتھ کسی کے مواقعات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور چاند کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جرات نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے ان کی عظمت مظلومیت۔ دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کئی جنگیں نہیں، باغیوں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا۔ جب صلح ہوئی تو خارجی آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دی اور پھر ایک ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارکہ کو خفیہ رکھا گیا۔ ڈر تھا کہ کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے حضرت علی کی قبر چھپائی گئی۔ جنگ احد میں انہوں نے مشرکین کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس دن آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 6 تلوار میں ٹوٹ گئیں۔ 3 ہجری کو اسی جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے انہیں سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ جب بیر کے غلام وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا، وحشی بن حرب بعد میں اسلام لا چکے تھے۔ وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں کہ میں حبشی تھا اور حبشیوں کے انداز میں خنجر پھینکتا تھا۔ میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ جب لوگ گتھم گتھا ہو گئے تو میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے انتظار میں بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ مجھے لوگوں کے درمیان سیاہی مائل سفید اونٹ کی طرح دکھائی دیے۔ وہ اپنی تلوار سے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، میں کسی پتھر کی آڑ لے کر ان کے لیے تیار کھڑا تھا اور اسی انتظار میں تھا کہ وہ میری زد میں آئیں کہ اچانک مجھ سے پہلے صبا بن عبد العزیٰ سامنے آگے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور لڑکارا تو ایک ہی بار میں اس کا کمام تمام کر دیا۔ اب میرے اور ان کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا۔ میں نے خنجر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے نشانہ لے کر خنجر پھینک دیا جو سیدھا ان کی ناف کے نیچے جا کر لگا۔ انہوں نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن ہمت جواب دے گئی۔ میں نے انہیں اسی حالت میں رہنے دیا یہاں تک کہ وہ شہادت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہو گئے۔ میں نے اپنا خنجر نکالا اور مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ میرے آقا نے حسب وعدہ مجھے آزاد کر دیا، یعنی وحشی بن حرب کو ان کے آقا نے، جن کے 2 غلام تھے، اس نے حکم دیا تھا کہ اگر تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس وقت وہ ایمان نہ لائے تھے تو انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اور پھر واپس گئے تو ان کے آقا نے انہیں آزاد کر دیا تھا، لیکن وحشی بن حرب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارکہ اور سینہ اقدس چاک کر دیا تھا، اور اس دل خراش اور دل ازار منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے حمزہ رضی اللہ عنہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ رضی اللہ عنہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور سے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ منفرد خصوصیت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، یعنی
شہیدہ کو باری باری رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ بدستور سامنے پڑا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔